میری سسکیاں فضا میں گونج رہی تھیں جن سے فضا بوجھل ہو گئی تھی۔ میری اذیت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میرے وجود کو اتنا بے دردی سے نوچا گیا تھا کہ اب شاید کوئی بھی مرہم اسے جوڑ نہیں سکتا تھا۔ میری شادی کی رات میرا شوہر اپنے ساتھ 5 آدمیوں کو میرے کمرے میں لے آیا تھا اور خود صوفے پر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا تھا۔ ان 5 نے باری باری میرے ساتھ: میرا نام شہر بانو ہے، میں ایک انتہائی بدقسمت لڑکی ہوں جو غربت سے بھی نچلی سطح سے تعلق رکھنے والے گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ میری ماں مجھے جنم دیتے ساتھ ہی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ ماں کی آغوش کیا ہوتی ہے میں قطعاً اس سے ناواقف تھی۔ میرے باپ نے مجھے منحوس کہنا شروع کر دیا کیونکہ میں پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو نکل گئی تھی۔ میرا وجود اس دنیا میں آتے ساتھ ہی ایک بوجھ بن گیا تھا، اپنے لیے بھی اور دنیا والوں کے لیے بھی بوجھ تھا۔ میں ایک انچاہی ہستی تھی کیونکہ میرے ماں باپ نے ایک بیٹے کی خواہش کی تھی، مگر جب بیٹی پیدا ہوئی تو وہ افسوس سے ہاتھ ملتے رہ گئے۔ اوپر سے میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے باپ نے تو میری ماں کے مرنے کا غم بھی زیادہ عرصے نہ منایا تھا اور دوسری شادی کر لی۔ اس کے بعد تو مجھ پر اذیتوں کے ایسے در کھلے کہ بند نہ ہوئے۔ میری سوتیلی ماں نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ وہ میرے ماں باپ کو میرے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ میرا باپ تو پہلے ہی مجھ سے کھینچا کھینچا سا رہتا تھا، اوپر سے میری سوتیلی ماں نے اسے مجھ سے مزید دور کر دیا تھا۔ محبت جیسے جذبے سے قطع واقف میں نہ تھی کیونکہ نہ وہ مجھے ماں سے ملی تھی اور نہ میرے باپ سے۔ میرا باپ جب کام پر چلا جاتا تو میری سوتیلی ماں مجھے ڈنڈوں سے مارتی تھی، مجھ سے چھوٹی سی عمر میں ہی ہر کام کرواتی تھی۔ میری زندگی نوکروں سے بھی بدتر تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ اپنے باپ سے یہ سوال کروں کہ آخر میرا قصور کیا ہے؟ کیا میں ان کی سگی بیٹی نہیں ہوں؟ وہ کیوں مجھ سے نالاں رہتے ہیں؟ کیوں ان کو میں ایک بوجھ کی طرح لگتی ہوں؟ مگر مجھے تو شروع ہی سے خاموش رہنے کی عادت تھی۔ اپنے حق کے لیے کیسے بولنا ہے مجھے اس چیز کا علم نہ تھا۔ میری زندگی کی محرومیاں میری عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھیں۔ پھر میری سوتیلی ماں کے ہاں بیٹے کی پیدائش کے بعد تو مانو مجھ پر زندگی کے دروازے مزید بند ہو کر رہ گئے ہوں۔ زندگیوں کی خوشیاں اور آسودگی پر میرا بھی تو حق تھا، مگر کچھ لوگ شاید پیدا ہوتے ساتھ ہی اپنے حصے کی خوشیوں اور سکون سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں بھی ایسی ہی تھی۔ اب میرا باپ ہر وقت اپنے بیٹے کو ہی توجہ دیتا تھا۔ جب وہ اس سے پیار کرتا تو میں بس حسرت سے اسے دیکھتی رہتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی سے حسد کا شکار تھی، مگر جب میرے اندر کی محرومیاں بین ڈالنے لگتیں تو میرے دل میں ایک ہی ہوک سی اٹھتی تھی، مجھے بھی تھوڑی سی توجہ اور محبت مل جاتی تو شاید مجھے زندگی سے اتنے شکوے نہ ہوتے۔ مگر زندگی بھی شاید میرے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہی تھی اور اس نے اس پر ہی بس نہیں کیا۔ اب تو ہر وقت میری سوتیلی ماں اس انتظار میں رہتی کہ کب ان کو موقع ملے اور کب مجھے وہ اس گھر سے ہی باہر پھینک دیں۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتی کہ بھلا کوئی کسی سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے اور کسی کا بخت اتنا سیاہ کیسے ہو سکتا ہے جیسے کہ میرا تھا۔ ایک دن تو میری ماں نے حد کر دی۔ اس نے ایک محلے کے لڑکے کو ہمارے گھر بلا لیا اور خود گھر سے باہر نکل گئی۔ دروازے باہر سے کنڈی لگا کر گئی اور وہ لڑکا رشیدہ خالہ کا بیٹا تھا جو ہمارے ہی محلے میں رہتی تھی۔ میں اسے اپنے گھر میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بولی کہ کیا کام ہے آپ کو؟ مگر وہ کچھ نہ بولا، بس میرے کمرے میں بیٹھا مجھے دیکھتا رہا۔ میری عمر تو صرف 10 سال کی تھی، اس لیے مجھے علم نہ تھا کہ ایک لڑکا اور لڑکی کا اکیلے کمرے میں بیٹھنے کا کیا مطلب لیا جاتا ہے۔ مگر اچانک ہی دروازہ دھڑام سے کھڑکا۔ میری ماں روتی پیٹتی میرے باپ کے ہمراہ گھر داخل ہوئی اور چلانے لگی۔ کہا، اس کی کرتوت تو دیکھو انور، اسی دن کے ڈر سے ہی ماں باپ کہتے ہیں کہ ان کو بیٹیاں نہ ہوں۔ ذرا کمرے میں تو جا کر دیکھو، اپنی بیٹی کو محلے کے لڑکے کے ساتھ
کھلکھلا رہی ہے۔ توبہ توبہ، کیسی بدکار لڑکی ہے، جوانی چڑھنے سے پہلے ہی بدکاری پر اتر آئی ہے۔ میرا باپ غضبناک انداز میں کمرے میں داخل ہوا۔ وہ لڑکا تو انہیں دیکھتے ساتھ ہی بھاگ گیا اور میں حیران پریشان سی بیٹھی صورتحال کا اندازہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ آخر ماجرا کیا ہے، مگر میرے باپ نے تو مجھے سوچنے کا وقت تک نہ دیا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر فرش پر گھسیٹنا اور پھر پیٹنا شروع کر دیا، اور ایسی ایسی گالیاں نکالنی شروع کی کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو نہ دیتا ہوگا۔ میری ماں کھڑکی پر تماشا دیکھنے لگی اور وہ سمجھ بھی نہ رہا تھا کہ اچانک میں نے ایسا کیا کر دیا جو وہ یوں مجھ پر قہر بن کر برسا ہے۔ میرا باپ چاہے مجھ سے نفرت کرتا تھا مگر اس نے کبھی مجھ پر ہاتھ نہ اٹھایا تھا، مگر آج تو شاید اس نے زندگی بھر کے سنبھالے ہوئے تھپڑ مجھ پر دے مارے تھے۔ جب میں مار کھا کھا کر نیم جان ہو گئی اور فرش پر گر گئی تو وہ کمرے سے باہر چلے گئے اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہ بچی تھی کہ رو کر اپنا درد اور غم ہی ہلکا کر لیتی، اس لیے نیم جان سی فرش پر پڑی تڑپتی رہی۔ مجھے لگا یہ رات میری زندگی کی سب سے زیادہ اذیت ناک اور تکلیف دہ رات تھی، مگر یہ میری خام خیالی تھی کیونکہ میری اذیتیں تو ابھی شروع ہوئی تھیں۔ میں 2 دن بھوکی پیاسی درد سے نڈھال اسی کمرے میں پڑی رہی۔ تیسرے دن کمرے کا دروازہ کھلا اور روشنی سی میرے جسم سے آ ٹکرائی جس سے میرا جسم چٹکنے لگا۔ میں نے بامشکل خود کو ہلایا جلایا اور اٹھ کر دیکھا تو میرا باپ کمرے میں ایک آدمی کے ساتھ موجود تھا۔ وہ گھنی مونچھوں والا آدمی مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا، جیسے خریدار چیز خریدنے سے پہلے اسے ہر پہلو سے پرکھتا ہے۔ پھر بالآخر میرے باپ سے بولا کہ اس کے تمہیں میں 50,000 روپے دوں گا۔ بولا منظور ہے تو سودا پکا کرتے ہیں۔ میرا باپ سن کر خباثت سے مسکرایا، کہا منظور ہے مگر میں ایک غیرت مند آدمی ہوں، اسے ہی تجھے نہیں دوں گا اپنی بیٹی، بلکہ تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ وہ آدمی مان گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں ان دونوں کی گفتگو کے معنیٰ سے ناواقف تھی کہ وہ کیا سودے بازی کر رہے ہیں، مگر آسمان تو تب سر پر گرا جب اگلے دن میری ماں ہاتھ میں ایک شاپر اٹھا کر لائی، میرے منہ پر دے مارا، بولی کہ اسے پہن لے، تیری بارات آئی ہے، اب تو اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جائے گی۔ میں کبھی ماں کو تو کبھی اس شاپر کو دیکھتی۔ مجھے اتنی سی عمر میں کیا پتا تھا کہ بارات کیا ہوتی ہے، مجھے تو بس ہمیشہ کے لیے اس گھر سے جانے کے لفظ سمجھ میں آئے تھے۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اس کے پیروں میں پڑ گئی کہ مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا، خدا کے لیے مجھ سے میری چھت نہ چھینے، مگر میرے احتجاج کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس نے خود ہی وہ سرخ رنگ کا جوڑا مجھے پہنایا، میرا حلیہ درست کیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے بعد میرا باپ ایک داڑھی والے آدمی جو کہ ہمارے مسجد کا مولوی تھا، اس کے ساتھ 2 بندوں کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا۔ چچا افضل جو کہ مولوی تھے مجھے دیکھ کر حیران ہوئے۔ میرے باپ سے کہا کہ یہ بچی نابالغ ہے، ابھی اس کا نکاح نہیں پڑھاؤں گا، مگر میرے باپ نے اس کی منت کی اور 5,000 روپے ان کی جیب میں ڈال دیے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے قبول کروایا اور میں تو بس منہ کھولے ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ جب وہ کمرے سے چلے گئے تو میری ماں داخل ہوئی، مجھے بڑی سی چادر میں لپیٹا اور باہر لے آئی۔ دروازے کے قریب ایک سیاہ گاڑی کھڑی تھی، اس میں مجھے بٹھا دیا۔ میں روتی پیٹتی رہی کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو اور اپنے باپ کو مدد کے لیے پکارتی رہی، مگر میری کسی نے نہ سنی۔ اچانک وہی آدمی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا جو کل مجھے دیکھنے آیا تھا اور گاڑی چلانے لگا۔ میں گاڑی کے شیشے سے باہر اپنے گھر کو دیکھتی رہی، چلاتی رہی کہ خدا کے لیے مجھے مت بھیجو اس کے ساتھ، مگر شاید گھر کے 4 دیواری کے اندر وہ لوگ بے حسی کے چادر اوڑھے سو رہے تھے۔ 10 سال کی عمر میں سمجھ بوجھ اور شعور اب بھی کچا تھا، مگر اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ میری زندگی اب مزید اذیت میں بدلنے والی ہے۔ میرے سامنے ایک ایسا جہنم کھڑا تھا جس میں میرا جسم اور جھلسنے والا تھا اور روح گھائل ہو جائے گی۔ وہ گاڑی ایک کاٹیج کے سامنے رکی تھی، ایک لکڑی کی سی بنی ہوئی جھونپڑی نما کاٹیج جس کے ارد گرد بالکل ویرانہ تھا اور دور دور تک کسی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ شخص جو کہ 50 سال کے لگ بھگ تھا اور میرا خریدار تھا، اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر گاڑی سے نکالا اور اس کے اندر لے کر چلا گیا۔
مرغی کے ڈربے کی مانند اس کاٹیج میں ایک کمرہ تھا جس پر ایک پلنگ رکھا ہوا تھا۔ کمرے سے منسلک ایک چھوٹا سا کچن تھا، بلکہ کچن تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، اصل میں تو وہ ایک تنگ سی راہداری تھی جس میں 2 سلیٹیں سی لگا کر اس کو کچن کی شکل دی گئی تھی۔ کمرے کی دوسری جانب ایک باتھ روم تھا۔ اس نے پلنگ پر مجھے بٹھا دیا اور میری چادر اتار کر ایک سائیڈ پر پھینک دی۔ میں کسی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور آنے والی صورتحال سے میری جسم میں کپی سی طاری ہونے لگی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس نے گول ٹوپی پہن رکھی تھی اور اس کی سفید رنگت تھی، مگر اس کے چہرے کی صفائی بتا رہی تھی کہ وہ ظالم انسان ہے۔ وہ مجھے ایسے ٹٹولنے لگا جیسے خریدار چیز کو خریدنے کے بعد اس کو ہر طرح سے دیکھتا ہے کہ کوئی نقص تو نہیں ہے۔ میں 10 سال کی تھی، مگر خدا نے مجھے حسن بے پناہ دیا تھا۔ میں کبھی کبھی خود کو آئینے میں دیکھتی اور سوچتی تھی کہ ایک ہی چیز خدا نے مجھے دی ہے، ورنہ تو میری زندگی میں کوئی بھی قابل ستائش چیز نہیں تھی۔ مگر میں غلط تھی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرا حسن میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ان تکلیفوں اور درد میرے لیے ایسے کھولے گیا کہ میں اپنی اس سوچ پر پچھتانے لگوں گی۔ وہ میرے بال اور چہرے کو اپنے ہاتھوں سے ٹٹولنے کے بعد بولا کہ اے لڑکی، اپنے کپڑے اتارو۔ میں تو اس کی بات سن کر بہت ڈر گئی۔ میری کچی عمر تھی، مگر اس سوال کے پیچھے مجھے مقصد کا اچھی طرح سے علم ہو گیا تھا، اس لیے رونے لگی۔ کہا کہ مجھے گھر جانے دو خدا کے لیے۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگی تھی، مگر وہ خبیثیت سے مسکرایا، بولا کہ تیرے گھر والوں نے تجھے میرے ہاتھوں بیچ دیا ہے، پورے 50,000 بھر کر آیا ہوں۔ تیرا اب تو ویسے ہی کرے گی جیسے ہم تجھے کرنے کو بولیں گے۔ اس کا لہجہ پٹھان جیسا تھا اور اسی لہجے میں مجھ سے بول رہا تھا، اپنے شوہر کی بات مان ورنہ تیری ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ میں اس کے لہجے کی صفاقی سے مزید ڈر گئی اور کبوتر کی طرح سہم گئی جو اپنی موت سامنے دیکھ کر بے بس ہو جاتا ہے، احتجاج بھی نہیں کرتا۔ میں نے اس شفاق انسان کے سامنے خود کو برہنہ کر دیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بغور ہر انداز سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے تسلی کر رہا ہے جو قیمت اس نے میری ادا کی ہے وہ وصول ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا اور باہر سے دروازہ لاک کر گیا۔ میں اس ویران اور تنہا کاٹیج میں اکیلی رہ گئی، سسکنے لگی۔ وہاں اکیلا پن تھا، وحشت تھی اور بہت زیادہ خوف تھا جو مجھے چاروں طرف سے گھیرنے لگا تھا اور میری گھات لگائے بیٹھا تھا۔ جب اپنی قسمت پر خوب رو لی تو کب نیند آ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب آنکھ کھلی تو ٹارچ کی چھت کو گھورنے لگی۔ اس کی چھت مخروطی تھی جس کی ایک طرف ڈھلوان میں ایک 3 سے 4 فٹ کا شیشہ سا نصب تھا جس سے باہر کی روشنی اس کاٹیج میں پڑتی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے باہر صبح روشن تھی۔ اس شیشے کے علاوہ وہاں کوئی کھڑکی نہ تھی جس سے جھانک کر باہر دیکھا جائے۔ باہر کی سمت بس ایک ہی دروازہ تھا جسے وہ باعث بند کر کے گیا تھا۔ مجھے اپنے گھر کی بے پناہ یاد ستانے لگی تھی۔ بے شک اس گھر نے مجھے کوئی خوشی نہ دی تھی، مگر وہاں اس طرح ویرانی اور تنہائی کا خوف نہ تھا۔ میری آنکھیں رو رو کر سوکھ چکی تھیں اور میں ہلکان ہو گئی تھی، مگر آنسو پوجنے والا کوئی نہ تھا۔ میں مشکل بستر سے اٹھی تھی۔ بھوک کا احساس شدت سے ہونے لگا تھا۔ نہ جانے میں نے آخری بار کھانا کب کھایا تھا۔ میں کمرے سے منسلک کچن میں چلی آئی۔ چھوٹے سے کچن میں کھانے پینے کا سارا سامان پڑا تھا۔ فریج کھول کر دیکھی تو میں حیران رہ گئی۔ ہر طرح کے فروٹس پڑے تھے جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے، کیونکہ میں غربت سے نچلے درجے کی زندگی گزار رہی تھی۔ میرا باپ رات کو جو مزدوری کر کے گھر لاتا تھا اس سے روکھی سوکھی روٹی ہی کھانے کو ملتی تھی، مگر یہاں تو ہر طرح کے فروٹس گوشت پڑا تھا۔ مجھے پہلی بار ذرا سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے گوشت بھون کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ اتنا لذیذ گوشت میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کھایا تھا۔ جب میں خوب کھا پی کر سیر ہو چکی تھی، واپس کمرے میں آ گئی۔ کمرے سے منسلک الماری میں چند جوڑے لٹکے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک سادہ سا لباس اٹھا لیا اور پہن لیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اس چھوٹی سی جھونپڑی میں ضرورت کا ہر سامان تھا، مگر پھر بھی وہاں تنہائی اور وحشت تھی، کیونکہ ارد گرد کوئی ذاتی روح نہیں تھی مدد کے لیے جسے پکارا جاتا۔ پتہ نہیں مجھے یہاں کب تک رکھا جانا تھا، مگر شاید میں اس بات سے واقف نہ تھی کہ میری زندگی کا ایک طویل
تر حصہ اس جھوپڑی کی نظر ہونے والا ہے اور باہر کا سورج اور باہر کے لوگ دیکھنے کے لیے میری آنکھ ترس جائیں گی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور وہ آدمی دوسرے تیسرے دن بعد آتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے تھیلے ہوتے جس میں کھانے پینے اور ضرورت کا ہر سامان موجود ہوتا تھا۔ وہ اپنی مخصوص جگہ پر ان کو رکھ دیتا تھا، پھر رات کو میرے ساتھ وہ والے پلنگ پر سو جاتا اور صبح اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ اس نے مجھے پہلے دن کے علاوہ چھوا تک نہیں تھا، حالانکہ میں اس کی بیوی تھی۔ نہ وہ مجھ سے بات کرتا، جب میں باہر جانے کی بات کرتی تو وہ مجھ سے یوں دیکھتا جیسے کہہ رہا ہو تمہاری ہمت کیسے ہوئی۔ اس کی نظروں سے میں سہم جاتی تھی، مگر اندر کی ویرانی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، یہاں تم روزانہ میرے پاس ہویا جایا کرو۔ جو بھی تھا وہ ایک انسان تو تھا نا، میں اس کی سنگت میں خوف زدہ تو نہیں ہو سکتی تھی، مگر اس کا مقصد صرف مجھے پالنا تھا۔ شاید لگتا تھا جیسے وہ کسی خاص مقصد کے لیے مجھے اچھی خوراک کھلا رہا تھا جس سے میں ناواقف تھی۔ بالآخر ایک دن وہ ایک اور بے بس لڑکی کو بھی اس کاٹیج میں لے آیا جو شاید میری ہی عمر کی، کم عمر اور حالات کی ستائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ ہر دوسرے تیسرے ماہ بعد ایک لڑکی لے آتا اور اب ہم 4 لڑکیاں اس کاٹیج میں رہ رہی تھیں۔ اب تنہائی نہ تھی، کھانے پینے کی کوئی کمی نہ تھی، مگر پھر بھی ہم باہر کی دنیا دیکھنا چاہتی تھیں، کیونکہ یہاں رہتے ہوئے ہمیں 4 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ آپ کو شاید یہ مذاق لگ رہا ہو، مگر یہ مذاق نہ تھا۔ ہم نے ان سالوں میں سورج تک نہ دیکھا تھا، بس کاٹیج کے شیشے سے جو روشنی اندر آتی تھی، اس کے علاوہ ہم نے باہر کی روشنی نہ دیکھی تھی۔ ہم جوان ہو چکی تھیں، میں 15 سال کی عمر میں ہی جوان ہو گئی تھی، کیونکہ وہ شخص جو ہم سب کا مشترکہ شوہر تھا ہر ہفتے ہمیں ایک انجیکشن لگاتا تھا، جس کے نتیجے میں ہمارے جسم کے مخصوص حصے بھرے بھرے سے لگنے لگے تھے اور ہم وقت سے پہلے ہی بڑی بڑی لگنے لگی تھیں۔ پھر ہماری تکلیف اور اذیت کا ایک نیا دور شروع ہوا اور مجھے اس حقیقت کا ادراک ہوا کہ وہ ہماری خوراک پر خاص توجہ کیوں دیتا ہے، جسے ہم اس کی ہمدردی سمجھ رہے تھے۔ اصل میں وہ ہمیں اس کی سفاکی اور ظلم کی انتہا لگی تھی۔ اچھی خوراک دینے کا مقصد ہمیں مزید خوبصورت بنانا تھا تاکہ ہماری قیمت زیادہ سے زیادہ لگ سکے۔ ہم اس کے لیے انسان نہیں، قربانی کے بکرے تھے، جنہیں ان کا مالک منڈی سے کم قیمت پر خرید کر ان کو اچھی خوراک کھلاتا ہے تاکہ ان کی مزید صحت مند بنایا جا سکے اور ان کی قیمت زیادہ سے زیادہ بڑھ سکے۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک روز وہ میرے ساتھ رہنے والے 2 لڑکیوں کو یہاں سے لے کر چلا گیا تھا۔ ہم ان سے بچھڑ کر بہت روئی تھیں، کیونکہ ہمارے اتنے سالوں کا ساتھ تھا۔ ہم بہنوں کی طرح رہ رہی تھیں، مگر اس ظالم شخص نے ہمارے جذبات کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اب ہم اس کاٹیج میں 2 لڑکیاں رہ گئی تھیں۔ سعدیہ بھی میری ہی ہم عمر تھی۔ اسے ایک اسکول سے اغوا کر کے یہاں پر لایا گیا تھا۔ اپنی بولی لگنے کے انتظار میں ہم دونوں یہاں پر بیٹھی تھیں۔ اچانک ایک دن وہ بوڑھا شخص ایک آدمی کو اپنے ساتھ لایا اور ہمیں اچھے سے تیار کر کے اس کے سامنے پیش کیا۔ وہ آدمی سوٹ بوٹ سے کوئی بڑا بزنس مین لگتا تھا۔ ہمیں بغور دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایکس رے فٹ تھا جو کہ ہمارے آر پار ہو رہا تھا۔ اب پتہ نہیں کس کی بولی لگنے والی تھی، کس کی عظمت اس گاہک کے ہاتھوں پامال ہونے والی تھی۔ ہم اب تک ان چھوئی تھیں۔ ہمارے نام نہاد شوہر نے ہمیں آج تک چھوا تک نہیں تھا۔ اس کا مقصد صرف ہماری قیمت زیادہ وصول کرنا تھا، اس لیے وہ آج تک ہمارے قریب نہیں آیا تھا۔ بالآخر اس بزنس مین نے سعدیہ کا انتخاب کیا اور اسے ساتھ لے جانے لگا۔ ہم ایک دوسرے کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں، جیسے ایک بچہ ماں سے بچھڑ کر روتا ہے، مگر ہمارے آنسو کی پرواہ کسے تھی بھلا؟ اب میں اکیلی رہ گئی تھی اور اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی، جس کی ڈور نہ جانے کس درندے کے ہاتھ میں تھی۔ مگر مجھے کیا خبر تھی کہ میں کسی ایک کے ہاتھ نہیں بکنے والی تھی، بلکہ میری عظمت کو تار تار کرنے والوں کی ایک قطار لگی تھی جو ہر روز نئی نئی شکلوں میں آنے والے تھے۔ مجھے روز دلہن کی طرح سجایا جاتا اور بیڈ پر بٹھا دیا جاتا تھا، پھر میرے شوہر کی ہمراہی میں ہر رات چند آدمی آتے، مجھ پر بھوکے شیروں کی طرح ٹوٹ پڑتے اور میرا سفاک شوق صوفے پر ٹانگ جما کر بیٹھا
लुत्फ़ लेता रहता। क्योंकि वो एक नामर्द था इसलिए आज तक इसने मुझे नहीं छुआ था। वो बस मुझे इन वैश्यों के हाथों में देकर पास बैठा लुत्फ़ लेता था। हर रात मेरी अज़ियत एक नई सतह पर होती थी। कभी कभी मेरे दिल खराश चीखों से वो कॉटेज गूंज उठती थी और इन्हें शायद इसमें मज़ा आता था। न जाने इंसानों की शक्लों में ऐसे ज़ालिम दरिंदे कहाँ कहाँ से आ जाते थे और मेरा शौहर रोज़ाना भारी भरकम रकम इनसे वसूल करता था। अब तो मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा ना था जिस पर कोई ज़ख्म का निशान ना हो। मैं इस अज़ियत से मर जाना चाहती थी, मगर मौत भी इतनी आसान कहाँ थी। मौत भी मुझ पर मेहरबान ना हो रही थी। एक रोज़ मेरे शौहर की उम्र का एक ही मर्द इसके हमरा आया। आज की रात सिर्फ अकेला आदमी था। मेरी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। अब मज़ीद तकलीफ़ सहना दो भर हो गया था। वो शख्स मेरे शौहर को अलग कमरे में ले गया जैसे इससे मेरा सौदा तय कर रहा हो। आधे घंटे बाद मेरा शौहर मेरे कमरे में आया, मुझसे कहा कि तैयार हो जाओ, अब तुम हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हो। मैं इसकी ये बात सुनकर हैरान हो गई थी। इन 5 सालों में पहली बार इसने मुझे यहाँ से जाने की बात की थी। मुझे तो खुश होना चाहिए था, मगर शायद मेरी रूह खुशी का एहसास तक भूल गई थी। मैं चुपचाप एक चादर ओढ़कर इसके साथ चल पड़ी। जब बाहर आई तो एकदम से चक्कर आ गया। बाहर की दुनिया इतने अरसे बाद मैंने देखी थी। मेरी आंखों को इतनी ज़्यादा रोशनी की आदत न थी और इतनी ज़्यादा रोशनी जज़ब करने से चुंधिया गई थी और मैं मुंह के बल ज़मीन पर गिर गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब आंख खुली तो मैं एक बेड पर लेटी थी। मेरा जिस्म बुखार से तप रहा था, मुझे ठंडा लगने लगी थी। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतना बड़ा कमरा देखा। इस कमरे में हर आरैश का सामान था, जैसे वो किसी बहुत बड़े अमीर आदमी का हो। मेरे ज़हन में इसी बूढ़े आदमी का नक्श गूंजा जो मुझे यहाँ से लेकर आया था। अब न जाने वो मेरे साथ क्या करता और किस किस के हाथ मुझे रसवा करता। मेरा जिस्म बिल्कुल बेजान हो चुका था और हरकत ही नहीं कर पा रही थी। मैंने बेमुश्किल उठने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। अचानक ही कमरे में एक भारी भरकम जिसामत वाली औरत ट्रे में कुछ लेकर दाखिल हुई और मेरे साथ आकर बैठ गई। इसने मेरे माथे पर हाथ रखा और बुखार चेक किया। पहली दफ़ा मेरे माथे पर यूं किसी ने हमदर्दी से हाथ रखा था। इसके हाथों की गर्मी मेरे अंदर तक उतर गई, लेकिन मेरे अंदर इतने ज़ख्म थे कि इनकी सिहाई शायद नामुमकिन थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे सूप पिलाने लगी जो वो बना कर लाई थी। मैं इस हमदर्दी पर हैरान भी थी, मगर शायद वो भी मुझे तैयार कर रही थी, मेरी हिम्मत जमा कर रही थी ताकि मैं किसी और गाहक के लिए तैयार हो सकूं और मेरे जिस्म पर कुछ ताकत आ जाए। मैंने बेदिली से वो सूप पी लिया था। इसने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं इसकी बात पर चौंक गई। इस लंबे अरसे में कभी मुझसे मेरा नाम नहीं पूछा गया था। सबको मेरी एक ही चीज़ से मतलब होता था। शायद मैं तो अपना नाम भूल ही चुकी थी। मैं इसे खाली खाली नज़रों से देखने लगी तो वो हमदर्दी से मेरे सर पर हाथ रख कर बाहर चली गई, जैसे वो सारी तकलीफ़ों के बारे में जानती हो जो मेरे ऊपर आज तक गुजरी हों और मैंने सही हैं। मुझे पहली बार अपनी माँ की इतनी शिद्दत से याद आई। काश वो ना मरी थी तो मुझे यूं दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती, क्योंकि मैंने तो माँ की आगोश की गर्मी कभी महसूस तक ना की थी। भला मुझ जैसा बदनसीब भी इस दुनिया में होगा? मैं इस बिस्तर पर बेजान होकर लेट गई और मेरी आंखों के आगे फिर से अंधेरा छाने लगा। जब अगली दफ़ा मेरी आंख खुली तो खिड़की में से रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, क्योंकि वो भारी भरकम औरत पर्दा हटा रही थी। मुझे उठता हुआ देखकर मुस्कुरा कर मेरे पास आई और कहा, अब तबीयत कैसी है? मैंने कहा, पहले से बेहतर महसूस हो रही हूँ। मुझे यहाँ लाने वाला कौन है और मैं किस मकसद के लिए यहाँ पर हूँ? वो कहने लगी कि अभी से इतने सवाल मत करो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब अंदाज़ा हो जाएगा। इसने कहा कि साहब जी रात को घर आएंगे। वो किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में मुल्क से बाहर गए हुए थे। आज 1 हफ्ते हो गया है तुम्हें यहाँ पर लेटे हुए। तुम शदीद बुखार में मुब्तला रही हो। साहब जी फ़ोन पर तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछते हैं। शायद वो इसलिए पूछता होगा कि मेरे ठीक होते ही वो मेरा सौदा दोबारा से कर सके। मैं दिल ही दिल में ठंडी आहें भरने लगी, क्योंकि मेरे मौजूद में अब ज़रा सी भी हिम्मत बाकी ना थी कि मैं किसी को लज्जत पहुंचा सकती। मेरी तबीयत तो ठीक हो चुकी थी, लेकिन मुझे ठंड बहुत लगी थी। शायद एक कॉटेज में इतना अरसा रहने से मैं इसी माहौल से मेरा जिस्म
مطابقت رکھنے لگا تھا، اس لیے باہر کا ماحول مجھے سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ حالانکہ کمرے میں ہیٹر بھی چل رہا تھا، پھر بھی میرا وجود ٹھنڈا تھا۔ اچانک مجھے شدت سے خواہش پیدا ہوئی کہ میں باہر نکل کر دیکھوں باہر کی دنیا کیسی ہوتی ہے، باہر کا ماحول کیسا ہوتا ہے، لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ شاید وہ میرے چہرے سے میری خواہش کو بھانپ گئی اور مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور لان میں لے کر گئے۔ خوبصورت بنگلہ تھا اور اس کا لان بہت ہی بڑا تھا۔ میری نظریں اتنی زیادہ خوبصورتی کو دیکھنے کی عادی نہ تھیں، اس لیے آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھانے لگتا تھا۔ مجھے سورج کی دھیمی دھیمی دھوپ اچھی لگ رہی تھی، اس لیے میں وہی آرام دہ چیئر پر دراز ہو کر آنکھیں موندنے لیٹی تھی۔ اس نے آ کر پوچھا کہ آپ کو کھانے میں کیا چیز چاہیے، میں آپ کی پسند کا کھانا بناؤں گی۔ میں نے کہا کہ میں تو روکھی سوکھی روٹی بھی کھا لوں گی، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ میری طرف دیکھ کر افسردہ سی ہو گئی اور کہا کہ میرے صاحب نے خاص ہدایت کی ہے کہ آپ کا خاص خیال رکھوں، آپ کی پسند ناپسند کا ذرا سا بھی کوئی کمی پیشی نہ رہ جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں حیرت سے مسکرایا اور کہا کہ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے معافی مانگے۔ اس نے کہا کہ آپ میری مالکن ہیں اور مجھے آپ کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھنا ہے جیسا ایک نوکر کا اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس لڑکی نے پوری زندگی صرف ذلت ہی سے ہی اس کا ایک دم سے قابل احترام بن جانا شاید ہضم نہیں ہو پاتا۔ میں سارا دن اسی لان میں بیٹھی رہی اور چڑیوں اور پرندوں کی مختلف آوازیں سنتی رہی۔ مجھے یہ آوازیں بہت بھلی لگ رہی تھیں، کسی مدھر نغمے کی طرح میرے کانوں میں رس گھولتی ہوئیں۔ اچانک ہی شام ڈھلنے لگی اور وہ مہربان عورت مجھے بڑی سی شال اوڑھ کر واپس کمرے میں چھوڑ آئی۔ اس نے کہا کہ صاحب جی آنے والے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور میں یہ سوچنے لگی کہ نہ جانے اب زندگی میں مزید کتنی اذیتیں میرا مقدر ٹھہریں گی۔ اچانک ہی باہر گاڑی کی آواز سنائی دی اور میں چونکی کے ہو کر بیٹھ گئی، خود کو ہر حال کے لیے تیار کر لیا۔ جب وہ بوڑھا شخص کمرے میں داخل ہوا تو میری نظریں جھک گئیں۔ اس نے آتے ساتھ ہی مجھے سلام کیا اور کہا کہ شہر بانو آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی اور خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا، اس کی گال میں ایک ڈمپل پڑتا تھا۔ وہ 65-60 سال کا ایک چاقو چبند سا انسان تھا۔ اس کے لہجے اور انداز سے وقار چھلکتا تھا۔ بھلا اس جیسا انسان مجھ جیسے کو اٹھا کر کیوں لایا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں خریدا؟ اس نے کہا خریدنے والی بات مت کرو اور نیچے اتر آؤ، کھانا تیار ہے، ہم ساتھ مل کر کھانا کھاتی ہیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ ڈائننگ ہال میں ہر طرح کا کھانا سجا ہوا تھا اور وہ عورت جس کا نام زبیدہ تھا، سارا ٹیبل اس نے چن لیا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ شخص میرے قریب آیا اور کرسی گھسیٹ کر میرے پاس بیٹھا اور میری پلیٹ میں مختلف طرح کے کھانے چن کر مجھے پیش کرنے لگا۔ اس قدر عزت افزائی پر میری آنکھیں ابھر آئی تھیں اور میرے حلق میں آنسو کا گولا سا جم گیا اور میری کھانا جو ہے وہ حلق سے نیچے اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور میری آنکھیں چھلکنے لگیں۔ وہ ہمدردی سے مجھے دیکھنے لگا اور کہا کہ آج سے تمہاری ہر اذیت اور ہر تکلیف کا ازالہ ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے زندگی میں بڑی تکلیفیں سہی ہیں اور میں ان ساری تکلیفوں کا مداوع کر رہا ہوں، اور مجھ سے یہ بھی مت پوچھنا کہ میں نے تم پر ترس کھا کر تمہیں یہاں کیوں رکھا ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے جو میں تمہیں پھر کسی دن بتاؤں گا۔ جب ٹھیک وقت آئے گا تم اس گھر میں ایسے رہو جیسے ایک مالکن رہتی ہے، یہ تمہارا گھر ہے۔ میں اس کی بات سن کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میرے الفاظ بالکل ہی حلق میں اٹک کر رہ گئے تھے۔ اس نے مجھے بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں کمرے میں آئی تو وہ میرے پیچھے چلا آیا اور میرے سامنے ایک لفافہ رکھ دیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کھول کر دیکھ لو۔ میں نے کھول کر دیکھا تو وہ طلاق کے پیپر تھے جن پر مجھے سائن کرنا تھا۔ یہ میرے سابقہ شوہر کے ساتھ ہر رشتے کا خاتمہ تھا جس نے مجھے اتنی تکلیف اور اذیت سے گزارا تھا۔ میں نے چپ چاپ ان پیپر پر سائن کر دیا۔ اس نے کہا کہ اب تم یہیں رہ کر اپنی عدت بھی پوری کرو گی، اس کے بعد تم چاہو تو میں تم سے نکاح کر لوں گا، اور اگر تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہو تو مجھے بس تم اپنی مرضی بتا دینا۔ اس نے کہا کہ میں 3 ماہ کے لیے بیرون ملک جا رہا ہوں، وہاں مجھے ایک کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ زبیدہ آپا ہر طرح سے تمہارا خیال رکھیں گی، تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی یہاں پر نہیں ہوگی۔ تم اپنی مرضی سے یہاں رہنا اور اس پر حکم پر چلنا۔ آخر
بات کہہ کر وہ مسکرا دیا۔ میں اس کی اتنی مہربانیاں ہضم نہیں کر پا رہی تھی اور اس سے سوال بھی نہیں کر سکتی کہ وہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں کر رہا ہے۔ میرے جیسی لڑکی جس کا دامن داغدار ہے، اس کو اس محل میں رکھنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ مگر وہ میرے کوئی بھی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ شاید اگلے روز وہ چلا گیا اور میں اپنی عدت یہاں پر گزارنے لگی۔ میں دن گزارنے کے ساتھ ساتھ اب نارمل ہوتی جا رہی تھی اور میری طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ مجھ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سر اٹھانے لگی تھی۔ میں اس مہربان انسان کا جتنا بھی شکریہ ادا کرتی کم تھی جس نے میری زندگی کو ایک نئی ڈگر میں کھڑا کر دیا تھا، ورنہ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ اس زندگی میں میرے لیے خوشی کا ایک پل بھی نہیں ہے۔ مگر میں شاید غلط تھی۔ جب وہ واپس آیا اور میری عدت پوری ہوئی تو میں نے اس سے نکاح کر لیا، کیونکہ اسی نے مجھے پیش قدمی کی تھی۔ اسے بھی اس عمر میں ایک سہارے کی ضرورت تھی اور مجھے بھی سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ میرے ساتھ دوستوں کی طرح رویہ رکھتا، ورنہ میں نے تو ہمیشہ مرد کا ظالم اور شفاق رؤوف ہی دیکھا تھا۔ میں اس کی سنگت میں بہلنے لگی تھی اور میرے اندر اس سے محبت کا جذبہ بھی پیدا ہونے لگا تھا جس کو گلا گھونٹ کر کب کا مار دیا گیا تھا۔ ایک رات میں نے اس کا موڈ دیکھ کر بات شروع کی اور کہا کہ آپ مجھے وہاں سے کیوں لے کر آئے تھے؟ آپ تو کوئی بھی اچھی بیوی مل سکتی تھی، پاک باز۔ اس نے کہا کہ تم میں بھی کوئی خامی نہیں ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی غلط عورت نہیں سمجھ سکتا کیونکہ تم حالات کی ستائی ہوئی تھی۔ میں نے عورتوں کے لیے ایک دارالامان بنایا ہوا ہے جس میں تمام تر مظلوم لاوارث عورتیں جو کہ حالات کی ستائی ہوئی ہوتی ہیں اور انہیں چھت چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ میسر نہیں ہوتا، ان کو وہاں پر لایا جاتا ہے۔ ایک دن میرا ایک دوست مجھ سے آ کر کہنے لگا کہ میں ایک ایسی عورت کے بارے میں جانتا ہوں جو کب سے اذیت سہ رہی ہے اور ایک کاٹیج میں رہتی ہے اپنے ظالم شوہر کے ساتھ۔ وہ روز اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کرواتا ہے۔ اگر تم اس کی جان بچانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ میں اسی رات وہاں پر گیا۔ میرا مقصد تمہیں بھی اسی دارالامان میں رکھنے کا تھا، وہاں سے آزاد کروا کر، مگر جب میں نے تمہیں دیکھا تو تم اتنی معصوم اور کم عمر لگی کہ میں تمہیں اپنی سرپرستی میں ہی رکھنا چاہتا تھا اور تم کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے اس ظالم شخص سے تمہیں خرید لیا اور اس سے طلاق کے پیپر بھی سائن کروا لیے۔ بعد میں ہم نے اس پر پولیس کا چھاپا ڈلوایا اور اب وہ جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس کا انجام اذیت ناک ہوگا۔ اسے مرد کو تڑپا تڑپا کر مارنا چاہیے جو عورتوں کو ذلیل کرتا ہے۔ پہلے میں نے تمہارے ماں باپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، مگر تمہارا باپ ایک سرکاری اسپتال میں کینسر کی بیماری سے لڑ رہا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ اس کے پاس چند لمحے کے لیے کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ مظلوم لڑکی کے ساتھ ظلم کا بدلہ ہے جو وہ سہ رہی ہے۔ میں اس کی بات سن کر بے اختیار رونے لگی تھی۔ میرا باپ، سگا باپ جس نے مجھے اتنی اذیت دی، میرے دل میں اب اس کے لیے ذرا بھی ہمدردی نہیں باقی تھی۔ میں اپنی گزشتہ زندگی اور ماضی کا ورقہ ہمیشہ کے لیے پھاڑ کر جلا دینا چاہتی تھی جو کبھی کبھی ڈراؤنا خواب بن کر مجھے ڈراتا تھا، اور اس میں میرے شوہر نے میرا مکمل ساتھ دیا۔ آج میں اس کی سنگت میں خود کو خوش نصیب عورت سمجھ رہی تھی۔ خدا سے دعا ہے کہ کبھی کسی عورت کے ساتھ ایسا نہ ہو جو میرے ساتھ ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہر عورت کے نصیب میں ایک اچھا مرد لکھے جو اس سے محبت بعد میں کرے اور حفاظت پہلے کرے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور چینل کو بیل آئیکن پر ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔